خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اور رسول اور حاکموں کی اطاعت کرو. اس آیت کے شان نزول میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری یا صحیح بخاری کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے میں یعنی کسی جنگ میں ایک انصاری صحابی کو کچھ ماتحت لوگوں کے اس جنگ میں بھیجا. اس انصاری صحابی کے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے اپنے ماتحت ساتھیوں سے کہا، الیس امرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسمعوا لی وتطیعوا. کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تم میری بات سنو اور میری اطاعت کرو؟ تو ان تمام صحابہ نے کہا بلى، کیوں نہیں. تو پھر اس صحابی نے فرمایا، اجمعوا لی حطبا، میرے لیے کچھ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ. پھر اس کے بعد اس صحابی نے ان کو اس آگ میں کودنے کا حکم دیا. تو اتنے ہی میں ایک نوجوان نے ان سے کہا کہ انما فررتم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النار. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہنم کی آگ سے بھاگ کر ہی اللہ کے رسول کے پاس گئے ہو، پھر تم اسی آگ میں کودنے والے ہو یا اسی آگ میں کود رہے ہو. تو اس کے جواب میں یا پھر اس نوجوان کی بات سن کر جب اس نے یہ بات کہی اور آگے ان سے یہ بھی کہا کہ تم اس کام میں جلد بازی نہ کرو جب تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کریں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اس آگ میں کھودنے کا حکم دے تو ہم ضرور ان کی بات کو تسلیم کر لیں گے. تو صحابہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر پوری قصے کی خبر سنائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا. اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو بعض روایتوں کے مطابق قیامت تک تم اس آگ سے نہیں نکل سکتے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الطاعۃ فی المعروف، امیر کی اطاعت یا حاکم کی اطاعت تم پر اسی صورت میں واجب ہے جب تک وہ تمہیں خیر یا معروف کا حکم دیتا رہے. ان جیسی احادیث سے دل لیتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الایمان میں فرماتے ہیں، انما تلزم طاعۃ ولی الامر فی المعروف. ہم پر حاکموں کی اطاعت اسی وقت واجب ہوتی ہے جب تک وہ ہمیں خیر اور معروف کا حکم دیتے رہیں. یقیناً اس آیت کے پیش نظر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ حاکموں کی اطاعت، وقت کے حاکم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حاکموں کی اطاعت میں بہت سارا خیر رکھا ہے.
حاکموں کی اطاعت کی وجہ سے اس دنیا میں بے انتہا خیر پایا جا سکتا ہے. حاکموں کی اطاعت ہی کی بنا اس دنیا میں امن و سکون، چین اور قرار لایا جا سکتا ہے. حاکموں کی اطاعت ہی کی بنا مظلوم کو اس پر کیے گئے ظلم کا بدلہ دلوایا جا سکتا ہے، اور حاکموں کی اطاعت ہی کی بنا ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دلائی جا سکتی ہے. اور امت میں حقیقی معنی میں جو اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، حاکم کی اطاعت کی بنا اس اتحاد اور اتفاق کا تصور ناممکن ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت سورہ نساء یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں ہم پر حاکموں کی اطاعت کو فرض اور واجب قرار دیا، اسی مصلحت کی بنا پر یا پھر انہی فائدوں کی بنا پر. اور اس کے برعکس اگر کوئی بھی مسلمان حاکموں کی اطاعت نہیں کرتا ہے یا حکمرانوں کی اطاعت کو پس پش ڈال دیتا ہے اور اس کی طرف توجہ مبذول نہیں کرتا ہے، یا وہ ان کی معصیتوں کا، نافرمانیوں کا مرتکب ہوتا ہے، تو زمین میں اتنا ہی خیر کے بجائے شر اور فتنہ پھیلتا جائے گا، اور اتنا ہی زمین میں خونریزی، سفاکیت اور بربریت کا بول بالا ہوتا جائے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکموں کی حقیقت یا بادشاہوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب حاکم لوگ یا بادشاہ لوگ جب کسی بھی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے عزت یافتہ افراد کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور وہاں کے ذلیل و خوار افراد کو عزت یافتہ بنا دیتے ہیں. تو یہ حاکموں کا اور بادشاہوں کا سلوک ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی کی بنا پر یا ان کی معصیت کی بنا پر یا ان کے احکامات کو نہ بجا لانے کی بنا پر وہ بستی کے عزت دار لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اور ذلیل و خوار لوگوں کو عزت یافتہ کا مقام دے دیتے ہیں. تو اسی لیے اہل سنت والجماعت اور ہمارے سلف صالحین نے اسی نقطے کے پیش نظر، اسی اہمیت کے پیش نظر ہم پر حاکموں کی اطاعت کو فرض اور واجب قرار دیا ہے. چنانچہ قرآن کی آیت کے بعد جب ہم احادیث کو بغور پڑھتے ہیں، اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی ناحیوں سے، ہمیں کئی اطراف سے، گوشوں سے حاکموں کی اطاعت کو ہم پر فرض اور واجب قرار دیا ہے. آئیے ہم کچھ احادیث سنتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے، رہنمائی فرمائی ہے کہ جب تک حاکم ہمیں خیر کا حکم دیتا رہے، معروف کا حکم دیتا رہے، اس وقت تک ہم پر ان کی اطاعت فرض اور واجب ہے. اگر وہ معروف کے خلاف یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہمیں کسی بھی بات کا حکم دے تو اس صورت میں ہم پر ان کی اطاعت فرض اور واجب نہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصیة، کہ مسلمان پر حاکموں کی بات سننا، ان کی اطاعت کرنا اس وقت تک واجب ہے جب تک ان سے کسی بھی معصیت کا حکم سرزد نہ ہو. فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اگر کوئی بھی حاکم، مسلمان حاکم کسی بھی معصیت کا، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف یا قرآن حکیم کے خلاف یا قانون الہی کے خلاف ہمیں کسی بھی معصیت کا حکم دے تو اس صورت میں ہم پر ان کی نہ بات سننا واجب ہے اور نہ ہی ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. اور اسی طرح دوسرا ناحیہ، دوسرا نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ خوشی ہو یا غم، تنگی ہو یا خوشحالی، اگرچہ کہ ہم دیکھیں کہ حکمران اپنی دنیا بنانے میں یا سنوارنے میں مشغول ہی کیوں نہ ہو، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں ہم پر ان کی اطاعت کو فرض اور واجب قرار دیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہو یا غم،
تنہالی ہو یا خوشحالی، ان تمام باتوں پر امیر کی اطاعت پر اللہ کے رسول بیعت لیا کرتے تھے. جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی. کس چیز پر بیعت لی؟ علی السمع والطاعہ، کہ ہم ہر حال میں حاکموں کی بات سنیں گے، ان کی اطاعت کریں گے. فی منشطنا و مکرہنا، ہماری خوشی یا ہماری ناپسندیدگی، وعسرنا و یسرنا، ہماری تنگی یا ہماری خوشحالی، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اگرچہ کہ ہم دیکھیں کہ حاکم اور حکمران اپنی دنیا بنانے میں مصروف ہے، ان کی دنیا سنوارنے میں مشغول ہے، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالتوں میں ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اور آگے اس صحابی نے فرمایا وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم ان سے کسی بھی صورت میں جنگ و جدال نہ کریں، بحث و مباحثہ نہ کریں. إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. ہاں اگر تم ان سے اگر یہ دیکھو کہ ان سے کوئی صریح کفر اگر سرزد ہو رہا ہے، کوئی کھلا کفر سرزد اگر ہو رہا ہے، تو تم اگر ان کے پاس، اگر تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی دلیل موجود ہو، تو اس صورت میں تم ان کی اطاعت یا ان کی بات نہ سنو. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اس بات کی بھی ہدایت دی ہے کہ اگر مسلمانوں پر اگر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی حاکم جبرن یا ظلمن یا قہرن بغاوت کے ذریعے ہی کیوں لوگوں کا حاکم نہ بن جائے، جب تک وہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کے درمیان حکومت کرتا رہے گا اور لوگوں کے درمیان اس قیادت کی باغ دوڑ کو سنبھالتا رہے گا، چاہے وہ کسی بھی شہر کا کیوں نہ ہو یا کسی بھی ملک کا ہی کیوں نہ ہو، ہم پر اس بندے کی اطاعت فرض اور واجب ہے. جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسمعوا واطیعوا اسمعوا واطیعوا ولو امر علیکم عبد الحبشی، کہ تم سنتے رہو اور اطاعت کرتے رہو اگرچہ کہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی حاکم بن کر کیوں نہ بیٹھ جائے. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح درجے کی روایت ہے، فرمایا اوصانی خلیلی ان اسمع واطیع وان كان عبدا حبشیا مجدع الاطراف. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ میں برابر سنتا رہوں گا، اطاعت کرتا رہوں گا میرے حاکم کی، اگرچہ کہ میرا حاکم ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح ام الحسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرمایا کہ وَلَوِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا، کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام ہی یا کوئی غلام ہی تمہارا حاکم بن کر بٹھا دیا جائے، اگر وہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قوانین کو لاگو کر رہا ہو، اللہ کی کتاب کے مطابق حکمرانی کر رہا ہو، تو تم پر اس کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا فرض اور واجب ہے. تم پر اس کی اطاعت کرنا اور اس کی بات پر عمل پیرا ہونا واجب ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی ہدایت دی ہے کہ اگر ہمارے حکمران اگر ہم سے یا ان کی رعایا سے ان کے حقوق کو روک بھی لیں یا ان کے واجبات کو روک بھی لیں، یعنی کہ ان کی رعایا کے لیے ان پر جو چیز واجب ہے ان کے حقوق کو ادا کرنا یا ان کے معیشت کا خیال رکھنا یا پھر ان کے سکون اور آرام کا خیال رکھنا، اگرچہ کہ حکمرانوں نے اپنی رعایا کو ان تمام چیزوں سے محروم رکھا ہو، ان کے حقوق اور واجبات سے محروم ہی کیوں نہ رکھا ہو، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ان کی اطاعت کو فرض اور واجب قرار دیا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے صحیح روایت میں ارشاد فرمایا اسمعوا واطیعوا، کہ بھائی تم اپنے حاکموں کی بات سنتے رہو اور ان کی اطاعت کرتے رہو. فإنما علیہم ما حملوا، جو انہوں نے گناہ کیا ہے، جو انہوں نے غلطی کی ہے، وہ اس کی سزا بھگتیں گے. وَلَكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور جو تم نے صبر کیا ہے تو تمہیں اس کا نیک بدلہ ضرور ملے گا. اور اسی طرح
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرہ من امرہ شیئا فلیصبر، جو کوئی انسان اپنے حاکم وقت سے یا اپنے حاکم وقت سے کسی بھی مشقت کو دیکھتا ہے، ایسی مشقت یا ایسی بات کو دیکھتا ہے جسے وہ ناگوار محسوس کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصبر، اسے چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان وَلَوْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اگر کوئی بھی انسان اس کی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے یا پھر اس کی بیعت سے اپنے آپ کو دور کر لے یا اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور کر لے اور اس کی موت ہو جائے تو اس انسان کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اس انسان کی موت جاہلیت کی موت ہوگی جو کہ اپنے وقت کے حاکم سے بیعت دھو بیٹھتا ہے یا اپنے حاکم وقت کی بیعت سے یا پھر اس کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی ہدایت دی ہے کہ اگر حاکم اور حکمران چاہے وہ کتنے ہی جاہل کیوں نہ ہو یا پھر وہ دین سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو یا پھر وہ ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہو یا پھر وہ سنت رسول کے پیروکار ہی کیوں نہ ہو یا پھر ان کا ظلم و ستم رعایا پر آسمان کی چوٹی کو ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو، اور اگرچہ کہ انہوں نے اپنی رعایا کے تمام اموال پر جائیداد پر قبضہ ہی کیوں نہ کر لیا ہو، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ان کی اطاعت کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ انا كنا بشر فجاءنا اللہ بخیر فنحن فی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی گمراہی میں تھے، کافی برائی کے شکار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم کو خیر کی توفیق دی، لہذا اب ہم اس خیر میں قائم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَهَلْ وَرَعَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد کوئی شر کا زمانہ آنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، اس خیر کے بعد ہی کوئی شر کا زمانہ آنے والا ہے۔ پھر صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا فَهَلْ وَرَعَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر کا زمانہ آنے والا ہے؟ فقال نعم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں، اس کے بعد بھی، اس شر کے بعد بھی کوئی خیر کا زمانہ آنے والا ہے۔ پھر صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او ذلك الخير شر، اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، اس شر کے بعد بھی، اس خیر کے بعد بھی شر آنے والا ہے۔ تو پھر صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کیف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں شر آئے گا، اس زمانے میں جو شر آئے گا اس شر کی کیفیت کیا ہو، اس شر کی حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَا وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، میرے بعد ایسے حاکم آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے جو میری ہدایت کو بالکل بھی تسلیم نہیں کریں گے، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، اور نہ ہی میری کسی بھی سنت پر عمل پیرا ہوں گے، اور بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، بلکہ اس میں کچھ حکمران ایسے بھی ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان کے جسم تو، ان کے دھڑ تو انسان کے ہوں گے لیکن شر پرستندی میں ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے۔ تو صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکیف اصنع، جب اس وقت کے حکمرانوں کی یہ حالت ہوگی، یعنی کہ وہ نہ تو آپ کی کسی ہدایت کو تسلیم کریں گے اور نہ ہی وہ آپ کی کسی بھی سنت پر عمل پیرا ہوں گے، بلکہ ان کے دھڑ انسان کے تو ہوں گے لیکن شر پسندی میں ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے۔ فکیف اصنع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس زمانے کو پالوں تو میرا ان حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا معاملہ داری ہونی چاہیے؟ آیا میں ان کے خلاف بغاوت کروں، آیا میں ان کے خلاف کوئی اعلان جنگ کروں، یا پھر ان کے خلاف اپنی رعایا کو بھڑکاؤں،
یا پھر ان کے خلاف کسی قسم کی بغاوت یا کوئی ظلم یا کوئی ہتھیاچار یا پھر کوئی عوام کو بھڑکا کر ان کے خلاف اکساؤں، یہ ان کی لسان حال کہہ رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کے اس سوال پر کہ میں اس وقت اگر میں وہ زمانہ پالوں تو میں کیا کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع وتطع. اگر تمہیں وہ زمانہ بھی مل جائے، ایسے حکمرانوں کا زمانہ بھی تمہیں مل جائے، تو بھی تم اس صورت میں اپنے حکمرانوں کی بات سنو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگرچہ کہ وہ حاکم اپنے ظلم و ستم کی حد کو پار کرتے ہوئے اگر وہ تمہاری پیٹھ پر کیوں نہ مارے اور تمہاری جائیداد کو قبضہ کیوں نہیں کر لے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، تو بھی تم ان کی بات سنتے رہو اور ان کی اطاعت کرتے رہو. علماء بیان فرماتے ہیں، سلف صالحین اور معاصرین علماء بیان فرماتے ہیں کہ حاکموں کی اطاعت میں یا حاکموں کی اطاعت کے سلسلے میں اس حدیث سے جامع کوئی حدیث نہیں، اس حدیث سے بڑھ کر کوئی حدیث نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حاکموں کی جو ان کے فسق و فجور کی جو آخری حد ہونی چاہیے، حاکموں کی بد تہذیبی کی یا حاکموں کی بد نصیبی کی یا ان کی غیر سعادت مندی کی جو آخری حد ہونی چاہیے، وہ آخری حد اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرما دی. آپ مجھے بتلائیے کہ اس حدیث کی روشنی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے یہ اوصاف بیان کیے ہو، مجھے یہ بتلائیے کہ آیا اس دنیا میں اس انسان سے بد نصیب کوئی انسان ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی سنت پر گامزن نہ ہو، یا پھر اس انسان سے گمراہ کوئی انسان ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر یا پھر ان کے ارشادات پر عمل نہ کرتا ہو، یا پھر اس انسان سے ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے دھڑ یا جن کے جسم تو انسان کے ہوں گے لیکن شر پسندی میں ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے. کیا ان سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کوئی بدنصیب ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا گمراہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ کے رسول کی سنت پر عمل نہ کرنا یا ان کی ہدایت پر عمل نہ کرنا، اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کے رسول کی سنت سے گریز اختیار کرے، فرار اختیار کرے. تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس صورت میں بھی حاکموں کے خلاف بغاوت کرنے کا حکم دیا نہیں، یا حاکموں کے خلاف رعایا کو بھڑکانے کا حکم دیا نہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں بھی ہمیں احتجاج کرنے کا حکم دیا نہیں. کیوں حکم نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا ہم حاکموں کے ظلم کو ایسے ہی برداشت کرتے رہے؟ ہم حاکموں کے فسق و فجور کو ایسے ہی دیکھتے رہے؟ ہاں بالکل دیکھتے رہے، ایسے ہی برداشت کرتے رہے. کیوں؟ ایک عظیم مصلحت کے تحت، ایک عظیم فائدے کے تحت. وہ مصلحت و فائدہ کیا ہے؟ آپ احتجاج کرو گے بالکل صحیح، آپ ان کے خلاف بغاوت کرو گے بالکل صحیح، لیکن خسارہ یا نقصان کس پر لوٹ کر آئے گا؟ رعایا پر ہی لوٹ کر آئے گا. خسارہ ہوگا بغاوت کا تو رعایا کو خسارہ ہوگا، اس کا نقصان کسی کو بھگتنا پڑے گا تو رعایا کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کے پاس لاکھ پاور ہی کیوں نہ ہو، لاکھ طاقت ہی کیوں نہ ہو، لاکھ آپ کے پیچھے کسی کا سہارا ہی کیوں نہ ہو، حکومت کے پاور سے بڑھ کر کسی کا پاور نہیں ہوتا. حکومت سے بڑی طاقت کسی اور کی بالکل بھی نہیں ہو سکتی. تاریخ میں آگے آپ کے سامنے مثالیں بیان کروں گا کہ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اپنی صالحیت اور صلاحیت میں اعلیٰ مقام پر فائز کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اس نے ظالم حاکموں کے خلاف اگر حق کی آواز ہی کیوں نہ للکارا ہو، تو بھی اس نیک انسان کو اپنے آگے سوائے خسارے کے، نقصان کی کسی اور چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسا حکم دیا ہے ہم ان کی بات پر عمل کریں، ہم ان کی بات کی اطاعت کریں، ہم ان کی فرما برداری کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث مبارکہ میں خبر دیا ہے. بلکہ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حاکموں کی اطاعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، من اطاع امیری فقط اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقط عصانی، جس نے میرے کسی حاکم کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ اور اسی طرح جو کوئی بندہ حاکم وقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا ہے، اگر وہ بیعت کرنے کے بعد اس کے ظلم و ستم کو برداشت نہ کر کے وہ اس کی اطاعت سے گریز اختیار کر لیتا ہے یا اس کی بیعت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کی موت اس حال میں واقع ہوتی ہے کہ اس کے گردن میں حاکم وقت کی بیعت کا عہد و پیمان نہ ہو، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہ ہوگی، کسی قسم کی کوئی حجت نہ ہوگی، بلکہ اگر اس حال میں اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس انسان کی موت جاہلیت کی موت شمار ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر حدیث کی راوی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من خلع یدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، جو کوئی مسلمان حاکم وقت کی معصیت کا مرتکب ہوتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی حجت یا دلیل نہ ہوگی، اور اس کا اگر اسی حال میں انتقال ہو جائے کہ جبکہ اس کی موت کے وقت حاکم وقت کی بیعت اس کی گردن میں نہ ہو، عہد و پیمان نہ ہو، تو اس انسان کی موت جاہلیت کی موت شمار ہوگی۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکیموں سے حکمران سے کوئی غلطی سرزد ہو، ان کا ظلم سرزد ہو یا ان سے کوئی سرکشی سرزد ہو تو ان کے لیے خیرخواہی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی خیرخواہی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنے کا یا اعلان جنگ کرنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ جب تک وہ خیر کا کام کرتے رہے ہمیں ان کے خیر کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمن، کس کے لیے دین خیرخواہی کا نام ہے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی کتابوں کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، اللہ پھر مسلمانوں کے حاکموں کے لیے اور پھر ان کی رعایا کے لیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر حاکموں کی خیرخواہی کرنے کو دین کی خیرخواہی شمار کیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی، ہمیں یہ فرمایا ہے صحیح حدیث میں کہ حقیقی مسلم وہی ہوتا ہے یا حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی مسلم وہی ہوتا ہے جو اپنی زبان سے دیگر مسلمان بھائی کے لیے کچھ برے جملے نہ نکالے، ان کے خلاف برائی نہ کرے یا پھر ان کی عیب جوئی بیان نہ کرے یا ان پر تعریف نہ کسے، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اگر وہ بات کرے تو خیر کی کرے ورنہ سکوت اختیار کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ایمان کی یہ نشانی بتلائی ہے کہ جب کوئی مومن اپنی زبان سے اگر بات کرنا چاہتا ہے تو یا تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یا تو پھر اس سے افضل یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عام حدیثوں میں ہمیں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کچھ برا کہنے سے روک دیا، کسی بھی مسلمان کے بارے میں ان کے عیب گنانے سے روکا ہے، تو پھر اس کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یعنی اگر حاکم وقت، مسلمان حاکم وقت کے خلاف بھی آپ کو اپنی زبان سے برے الفاظ نہیں ادا کرنا چاہیے، نہ ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ نعوذ باللہ منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں، یا پھر وہ
بے جا یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، یا وہ بے جا کسی پر یا کسی مسلمان کے خلاف مالی تعاون کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، میڈیا نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں، ساری دنیا کا میڈیا ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو ہمارے سامنے جو خبریں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے اکثر خبریں جھوٹ کی ملاوٹ ان میں زیادہ ہوتی ہے اور سچائی بہت کم پائی جاتی ہے، سچائی بے انتہا کم پائی جاتی ہے، جھوٹ کی ملاوٹ اس میں بے انتہا زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی میڈیا ہے، جو بھی نیوز ہے، وہ سب کسی اور کے ہاتھ میں، غیر قوم کے ہاتھ میں۔ بس وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں، جن شہروں میں، جن ملکوں میں اسلامی حکومت قائم ہے، ان حکومت کے خلاف دیگر مسلمانوں کے دلوں میں کچھ برائی آ جائے، ان حکمرانوں کے خلاف کچھ مسلمان بد گمان ہو جائے، برے ظن ان کے بارے میں قائم کر لے۔ تو یہ ہمیشہ سے میڈیا کی چال رہی ہے، یہ ہمیشہ سے فکری طور پر اور عملی طور پر اور قولی اور فعلی طور پر ہمیشہ سے یہ میڈیا کا ہتھیار رہا ہے، مکر رہا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے کسی بھی حد کو اس نے پار کر دیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو خبریں پہنچتی ہیں تو ہم ان میں سے کسی بھی خبر کو پوری طرح تصدیق نہیں کر سکتے ہیں، توثیق نہیں کر سکتے جب تک ہم کو اس شہر کے کسی بھی بندے سے پوری طرح موثق یا پھر اس پر توثیق شدہ خبر نہ ملے۔ ہمارے سلف صالحین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں ہمیں حاکم کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، یا پھر وہ ہدایت رسول سے کتنا ہی بعید کیوں نہ ہو، سنت رسول کا پیروکار ہی کیوں نہ ہو، اور رعایا پر اس کا ظلم و ستم آسمان کی بلندی کو ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو، تو ان جیسی احادیث کو ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے ائمہ اور ہمارے بزرگان دین نے عملی طور پر اسے سچ کر دکھایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کا امام، ان کے زمانے میں ایک عظیم فتنہ، ایک سنگین فتنہ ابھر پڑا۔ کون سا فتنہ؟ خلق قرآن کا مسئلہ، یعنی کہ یہ مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے، بالکل قرآن حدیث صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر مسئلہ ہے۔ یعنی کہ قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ وہ ہماری طرح مخلوق ہے، جبکہ اس سے بڑا کوئی فاسد اور باطل عقیدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ کلام کیا، بات چیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس بات چیت کو براہ راست کس نے سنا؟ جبریل امین علیہ السلام نے سنا، اور اس بات چیت کو سن کر کسے پہنچایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت مبارکہ ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ تو اس مسئلے کے تحت کئی علماء کو حاکم وقت نے، حکمرانوں نے اپنی مشقتوں کا، اپنی سختیوں کا نشانہ بنایا، آزمائش کا شکار بنایا، اور کئی علماء کو اس مسئلے میں آ کر، فتنے میں آ کر، کئی علماء کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، کئی علماء اس راستے میں، اس مسئلے میں آ کر شہادت کا جام پی لیے، اور کئی علماء نے توریے کو اختیار کرتے ہوئے حاکموں کی اطاعت کر لی۔ لیکن اس وقت ایک تنہا عالم تھا جس نے حاکم وقت کی اطاعت کو یا پھر اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں بالکل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے، میں بالکل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس مسئلے کے قاتل، اس فتنے کے قاتل، اس آزمائش میں امام احمد بن حنبل پر بے انتہا چمڑے کے کوڑے برسائے گئے۔ علماء بیان فرماتے ہیں، ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ میں نقل کرتے ہیں کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو کوڑے امام احمد بن حنبل پر اس مسئلے کے خاطر برسائے گئے، اگر وہ کوڑے کسی مضبوط
زور آور ہاتھی پر برسائے جاتے تو وہ ہاتھی وہیں پر ڈھیر ہو جاتا، وہیں پر اس کی موت ہو جاتی۔ لیکن اس مشقت کے باوجود، اس تکلیف کے باوجود ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگان دین، ہمارے سلف صالحین نے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور نہ ہی اس مسئلے کے خاطر امام احمد بن حنبل نے اس مسئلے کو بہانہ نہیں بنایا، حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو نہیں بھڑکایا، جبکہ وہ مسئلے خلق قرآن کا مسئلہ، خلق قرآن کا مسئلہ، کیا اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کیسے ہم تسلیم کر لیں کہ جو کلام اللہ کی صفت ہے، جس کلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفت قرار دیا ہے، جس کلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی صفت قرار دیا ہے، کیا اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اس زمین پر یہ کہے اللہ کے خلاف جا کر، اللہ کے رسول کے خلاف جا کر یہ کہے کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے؟ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ لیکن تو بھی کیا امام احمد بن حنبل نے اس مسئلے کو بہانہ بنا کر اپنی وقت کی رعایا کو اس حاکم وقت کے خلاف بھڑکایا؟ نہیں بھڑکایا، بلکہ امام احمد بن حنبل نے بڑے پیارے لہجے میں سنت رسول کے موافق انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علیکم بالانکار فی قلوبکم، اگر تم اس حاکم وقت کا انکار کرنا ہی چاہتے ہو تم اپنے دل سے انکار کرو، وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ، اس حاکم وقت کی اطاعت سے گریز نہ کرو، وَلَا تَسْفِكُوا وَلَا تَشُقُّوا عَسَى الْمُسْلِمِينَ، یہی سبب ہے، اسی بنا پر امام احمد بن حنبل نے اپنی رعایا کو حاکم وقت کے خلاف نہیں بھڑکایا، جبکہ بغداد کے سارے فقہا امام احمد بن حنبل کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ معاملہ کافی سنگین ہو چکا ہے، اس حاکم وقت کے فتنے کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے انہیں ایک مصلحت کے تحت روک دیا۔ وہ مصلحت کون سی تھی؟ فرمایا وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا خون تو بہہ جائے گا لیکن اپنے ساتھ کسی اور کا خون، کسی اور مسلمان کا خون مت بہاؤ۔ وَانظُرُوا فِي عَاقِبَةِ أَمْرِكُمْ، اپنے انجام کی فکر کرو، سوچو اگر تم بغاوت کرو گے، اگر تم اس کے خلاف کوئی بھی اگر بغاوت کی صورت نکالو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَاصْبِرُوا، بس صبر کیا کرو، حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَيَسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ، یہاں تک کہ ایک مؤمن آرام پالے، ایک نیک انسان آرام پالے اور کسی فاجر سے چھٹکارا پا لیا جائے۔ وَلَيْسَ هَذَا صَوَابًا بَلْ هُوَ خِلَافُ الْآثَارِ، اس طرح سے تمہاری دل میں اس طرح کے خیالات آنا، امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں تمہارے دل میں اس طرح کے خیالات آنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے۔ اگر امام احمد بن اس زمانے کو اگر پالے، اس احتجاج کے زمانے کو اگر پالے، یا پھر اس کھلے عام بغاوت کے زمانے کو اگر پالے، تو پھر امام احمد بن حنبل نے جب ان کے نفس میں یہ خیال آیا تو ان کو اتنی پیاری نصیحت فرمائی یا ان کو سختی سے روکا۔ اگر امام احمد بن حنبل اگر اس فتنے کے زمانے کو اگر پالے تو کیا امام احمد بن حنبل کا کیا رجحان ہوگا، ان کی کیا رائے ہے، ان کیا تصور ہوگا جب امام احمد بن حنبل نے ان کے دلوں میں صرف یہ خیال آنے پر ان کو یہ فرمایا ہے، تو جو مسلمان کھلے عام حاکم وقت کی بغاوت کر رہے ہیں یا ان کے خلاف اعلان بغاوت کا جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں سلف صالحین کی کیا رائے ہوگی؟ جبکہ ہمارے سلف صالحین نے بالخصوص ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جہاں پر قرآن نے ہمیں حاکموں کی اطاعت کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراحتاً ہمیں بیان فرمایا کہ حاکم کتنا ہی فاسق، فاجر، بدکار، خبیث، قبیح، شیطان یہ کیوں نہ ہو تو بھی ہمیں ہر حال اس کی اطاعت کرنا ہی ہے اور اس کی ظلم و ستم پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بعد جن کتابوں کا صحیح مقام ہے ان کتابوں میں یہ حدیث وارد ہے، ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کے رسول کے منہج کے خلاف یا اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف یا ہمارے صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ صرف اپنی عقل کی بنا پر یا اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، جبکہ ہمارے سلف صالح بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہمیں صراحتاً واضح طور پر اپنے حاکموں کے بارے میں کچھ برا کہنے سے صاف طور سے بھی روکا ہے۔ کیا اللہ کے رسول کے صحابہ سے بڑھ کر کسی دین کو سمجھا ہے؟ کسی نے نہیں سمجھا ہے۔ قرآن کو اترتا ہوا کس نے دیکھا؟ ہمارے صحابہ نے دیکھا ہے۔ سنت رسول کو بالمشافہہ کس نے لیا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے لیا ہے۔ خیر کس میں ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کے طریقے میں ہے۔
ان کے منہج کی پیروی کرنے میں، ان کے طریقے کار کی پیروی کرنے میں ہی خیر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ انس بن مالک کا کہنا ہے نہانا اکابرنا من رسول اللہ، من اصحاب رسول اللہ، کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ ہمیں روکا کرتے تھے۔ کس بات سے روکا کرتے تھے؟ لا تسبوا امراءکم، تم اپنے حاکموں کو گالی نہ دو، ولا تغشوہم، انہیں دھوکہ نہ دو، ولا تبغضوہم، ان سے نفرت نہ کرو، واصبروا واتقوا اللہ واصبروا، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کرو، اس لیے کہ ہر کسی کا انجام قریب ہے۔ اور اسی طرح بعض صحابہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو کوئی انسان کسی بھی اسلامی حکومت کے یا وقت کے حاکم جو مسلمان ہو اس کے بارے میں کوئی بھی برا بڑا کہتا ہے تو وہ اس کے منافق ہونے کی پہلی علامت ہے۔ ابو الدرداء اللہ فرماتے ہیں اول نفاق المرء طعنۃ علی امامہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے منافق ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے حاکم کے بارے میں، مسلمان حاکم وقت کے بارے میں کچھ برا بھلا کہے، کچھ طعنے کسے، یہ اس انسان کے منافق ہونے کی پہلی علامت ہے۔ اسی لیے سلف صالحین نے یہ فرمایا ہے، انہی قرآنی آیات کے پیش نظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے پیش نظر اور ہمارے صحابہ کرام کے ذری اقوال کے پیش نظر، سلف صالحین ہمارے ائمہ اور ہمارے بزرگان دین نے فرمایا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ لو کان لی دعوۃ ما جعلتها الا فی السلطان، اگر مجھے علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کسی بھی دعا کو قبول کرنے والا ہے تو میں دعا صرف کسی لیے کروں گا؟ اپنے حاکم وقت کے لیے کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا حاکم وقت ٹھیک رہے گا تو اس میں مسلمانوں ہی کا خیر، مسلمانوں ہی کا فائدہ ہے۔ اگر وہ بگڑ جائے گا تو اس میں خسارہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا خسارہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے سلف صالحین، ہمارے بزرگان دین اپنی خاص دعاؤں میں، اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ، اپنے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ حاکموں کے لیے خصوصی طور پر دعا کیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض سلف صالحین نے یہاں تک کہہ دیا، جیسا کہ امام حسن بن علی البربہاری ان کا اپنی کتاب السنہ میں کہنا ہے اذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى، جب تم دیکھو کسی بھی شخص کو کہ وہ اپنے کسی بھی مسلمان حاکم وقت کے بارے میں بد دعا دے رہا ہو یا اسے غیر شرعی اوصاف سے نواز رہا ہو، برے کلمات سے یاد کر رہا ہو، تو تم سمجھو کہ وہ انسان نفس پرست ہے، ایک معنی میں بدعتی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنشَاءَ اللَّهِ، اور جب تم دیکھو کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان حاکم وقت کے بارے میں کچھ بھلا کہہ رہا ہو، کچھ خیر اور صلاح درستگی کے کلمات کے لیے دعا کر رہا ہو، تو تم سمجھ جاؤ، یقین کر لو کہ وہ انسان انشاءاللہ اہل سنت والجماعت میں سے، یعنی کہ اللہ کے رسول کو ماننے والوں میں سے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے منہج کو، ان کے طریقے کو ماننے والوں میں سے انشاءاللہ۔ اسی لیے ہمارے صحابہ کے منہج کے مطابق، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کسی بھی حاکم وقت کے بارے میں کچھ برا نہ کہیں۔ بالخصوص میرا جو محور ہے، آپ لوگ شاید میرے موضوع سے ہی آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرے پوری بات چیت کا خلاصہ خصوصی طور سے سعودی حکمرانوں کے بارے میں، ہم نے وہاں پڑھا ہے، ہم لوگ وہاں پر زندگی گزارے ہیں۔ آپ کئی مسلمان نادانی میں یا غفلت کی بنا پر صرف اور صرف میڈیا پر بھروسہ کرتے ہیں، ان تک جو بات پہنچتی ہے صرف اسی کو وہ لوگ قرآن اور حدیث کا مقام دے کر یقین کر لیتے ہیں۔ جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2008 یا 2009 کے مابین جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ امیر نائب بن عبدالعزیز آل سعود، جو اس وقت کے، ابھی تو وہ انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور کر دے، ہوم منسٹر، وزیر داخلہ جو اس وقت کے، وہ ہمارے پاس آئے تھے۔ آ کر انہوں نے
ان کے جو بھی خیر اور جو بھی ان کا تعاون ہے صراحتاً اس کا ذکر کیا ہو، اور جو تعاون وہ فلسطین اور اس طرح غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو اس وقت وہ پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے، اور اسی طرح دمشق اور نیپال اور بنگلہ دیش وغیرہ کے مسلمان جو سختی کا سامنا کر رہے تھے، اس وقت ملینوں کی شکل میں مالی تعاون ان کے پاس بھیجا گیا، اور اسی طرح کئی خیر کے کام اس ملک سے انجام دیے جاتے ہیں۔ تو بہرکیف ان احسانات کو امیر رائف نے ایک احسان جتاتے ہوئے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی ایک مصلحت، اس کا ایک نقطہ نظر، ان کا ایک مہمہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے باوجود لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، یا پھر یہ کہہ کر ہماری بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، یا ہم پر اس طرح کے الزامات ڈالتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اور سنت رسول کے منہج کے مخالف ہیں، جبکہ ہمارا یہ خیر کا کام ہے، ہمارا یہ خیر کا کام ہے، ساری دنیا ان کے خیر سے واقف ہے۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مکمل طور سے انجام دیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حدود کو جاری کیا جاتا ہو، زنا کرنے پر رجم کی سزا سنائی جاتی ہو، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہو، دین بدلنے پر اسے قتل کر دیا جاتا ہو۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں۔ اگر وہ احکامات کی تطبیق یا وہ تنفیذ جو سعودی حکومت وہاں پر جاری کرتی ہے گناہ کرنے پر، اگر کسی بھی دنیا کی گوشے میں اس چیز کو اگر جاری کر دیا جائے، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خیر جو وہاں بکھرا ہوا ہے، وہ خیر کو اللہ ساری دنیا میں عام کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن وقت کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے، یا صرف جو ہم تک باتیں پہنچتی ہیں ان پر توثیق کیے بغیر صرف میڈیا کی باتوں پر بھروسہ کر لینا، یہ مسلمان کی شان نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر کسی بات پر جو اسے پہنچتی ہے وہ اسے بیان کرتا رہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، یہ بس انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اَيُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، اللہ کے رسول نے فرمایا كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہر اس چیز کو بیان کرے جو صرف سنتا رہتا ہے، جو صرف وہ سنتا رہتا ہے۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں سے جو خیر نکلا ہے، وہاں سے جو بھلائیاں نکلی ہیں، وہاں سے جو محاسن نکلے، وہ دنیا کے کسی اور ملک سے نہیں نکلے۔ ساری دنیا میں یا پھر دنیا کے چپے چپے میں قرآن کا پہنچنا، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین انسان وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ثواب ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے جب تلاوت کرنے والے کے لیے ثواب ہے تو اس انسان کو کتنا ثواب نہیں ملے گا جو ہزاروں کی جو ہر روز ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے ہر چپے میں قرآن کو پہنچتا ہے۔ تو اس کا پہلا ثواب کسے ملے گا؟ ان حکیموں ہی کو ملے گا جن کی بدولت خیر کا کام کیا جا رہا ہے۔ ان علماء کا وہاں پر دین کا کام کرنا اور ان علماء کے ذریعے ساری دنیا میں خیر کا پھیلنا، دین کی تعلیم کا عام ہونا، خالص توحید کی نشر و اشاعت ہونا، یہ صرف انہی کے تعاون سے ممکن ہے۔ اگر ان کا تعاون اگر نہ ہوتا تو وہاں پر سوائے شر کے کچھ اور نہ ہوتا، ان کا تعاون اگر نہ ہوتا سوائے شر کے وہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ وہاں کے حکمرانوں کی خیر خوبیوں سے بے انتہا واقف ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، ہر گھر والا اپنے گھر میں کیا ہوتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو وہاں پر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جہاں پر اجانب کی جو یونیورسٹی مدینہ منورہ، اس دنیا میں جو بھی مدنی علماء ہیں، جو بھی مکی علماء ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ صرف سعودی حکومت کی دین ہے۔ ان کا اس دنیا میں خیر کا کام کرنا، میں جو یہ خیر کے کلمات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، یا جو بھی مدنی عالم اس دنیا میں خیر کا کام کر رہا ہے، اس کا سب سے پہلا ثواب کسے جائے گا؟ انہی لوگوں کو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر کے معاون ہیں، خیر کے مددگار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامۃ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، جس نے دین اسلام کے اندر کوئی اچھے طریقے کو وجود میں لایا، یعنی کہ اچھے خیر کا تعاون کیا،
جب تک وہ لوگ خیر کے کاموں میں اس کا ساتھ دیتے رہیں گے تو اس کا ثواب اسی انسان کو ملتا رہے گا جو اس خیر کے کام کو وجود دلانے کا سبب بنا. تو میرے کیف جو بھی انسان قرآن و حدیث کے مطابق مدنی علماء یا مکی علماء یا جو کوئی وہاں کی یونیورسٹی سے فارغ ہو تو ان کا سب سے پہلا خیر ہے اس علم کے صدقہ جاریہ کے سب سے پہلے حقدار وہاں کے حکمران ہیں. وہاں کے حکمران ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس دنیا میں جب کسی بچے کی کفالت کرتے ہیں 1000-2000 مہینے کو خرچ کر کے بے انتہا لوگوں پر احسان جتاتے ہیں کہ میں فلاں انسان کو اتنے پیسے دیتا ہوں یا اس کی اتنی کفالت کرتا ہوں, میں نے اتنے بچوں کی کفالت سنبھالی ہے, میں کو صرف 1000-2000 یا 3000 روپے لے کر لوگوں پر اتنے احسانات جتاتے ہیں, یتیموں پر اتنے احسانات جتاتے ہیں. یا پھر باقاعدہ سرخیوں میں آتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو اتنا فنڈ دیا ہے, اتنا مال دیا ہے. ایک یونیورسٹی میں جو 1337 یا 23 ہجری میں قائم کی گئی, ابھی جو 1433 چل رہا ہے, تقریباً 50-60 یا 60 سال کا فاصلہ آ چکا ہے, اور جہاں پر 1000 بچے جہاں پر تعلیم یافتہ ہیں, اور ان 4 یا 5 ہزار افراد کا ہر مہینہ مکافعہ سنبھالنا, ان کو پیسے دینا 800 ریال یا 900 ریال, یا پھر ان کو عمرے کروانا, یا پھر ان کو حج کروانا, یا پھر انہیں ہر روز ان طلباء کو ہر روز اگر ام القرآن کی یونیورسٹی ہو تو مکہ لے کر جانا, اور مدینہ کی یونیورسٹی ہو, مدینہ منورہ کی جامعہ اسلامی یونیورسٹی ہو تو ان طلباء کو ہر روز مسجد نبوی لے کر جانا, ہر روز مغرب عشاء اور ہر ہفتہ جمعے کی نماز کے لیے یا کوئی خاص مناسبوں کے تحت. پھر ان طلباء کو خاص مناسبوں کے تحت ان مقامات پر سیر و تفریح کے لیے لے کے جانا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے, یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گئے ہوئے تھے غزوہ احد یا پھر غزوہ بدر وغیرہ. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا یہ سب اتنے بڑے بڑے کام, اور پھر ان طلباء کے لیے جہاں پر 160 ملکوں کی طلباء تعلیم یافتہ ہے, یورپ دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پر وہاں پر دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پر کوئی تعلیم حاصل نہ کرتا ہو. دنیا کے ہر گوشے کا بچہ وہاں پر موجود ہے. ان تمام کے آنے اور جانے کا خرچ سنبھالنا ان تمام وجہ کے ساتھ کیا کوئی آسان بات ہے؟ کیا یہ خیر کے کام, اتنا بڑا خیر کا کام, کیا کسی حاکم کے تعاون کے بغیر ممکن ہے؟ ناممکن ہے میرے بھائی, ناممکن ہے, غیر متصور, غیر معقول ہے. وہ لوگ جو مسلمانوں کے لیے خدمت انجام دیتے ہیں, اگر اس امت کا کوئی بھی مسلمان قیامت تک بھی ان کے احسانات کا اگر بدلہ دینا چاہے تو قیامت تک بھی کوئی انسان اور حاکموں کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے, کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا ہے. پھر کیوں خواہ آپ جو انسان 24 گھنٹے شب و روز خود برائیوں میں ملوث رہتا ہے, خود تو وہ اپنی گناہوں سے واقف نہیں, خود اپنی معصیتوں سے واقف نہیں, پھر وہ کسی اور کے بارے میں غیر شرعی الفاظ کہہ کر ان تمام خیر کے کاموں کو جانے بغیر, ان کی نیکیوں کو جانے بغیر, ان کے بارے میں بس میڈیا کی باتوں میں آ کر بھروسہ کر لینا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ بھی ان لوگوں کے لیے ان حاکموں کے بارے میں برا گمان کرنا جنہوں نے اپنی اسلامی حکومت میں کبھی بھی اسلامی حکومت کے احکامات کی تطبیق نہیں کی. نام تو صرف مسلمان رکھ لیا, لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی حکومت کے اندر اسلامی احکامات کی تطبیق نہیں کی. وہ بھی ان لوگوں کے لیے ان سعودی حاکموں کے بارے میں برا گمان رکھ لینا جنہوں نے سر عام میڈیا کے سامنے یہ کہا لا نطبق الشریعہ, ہم ہمارے ملک میں شریعت اسلامیہ کے احکامات کی تنفیذ نہیں کریں گے. پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اعلانات میں اپنی میڈیا سے یہ کہا کہ اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنا غیر معقول ہے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کہا کہ من بدل دینہ فاحترموہ, جو کوئی انسان اپنا دین بدل لیتا ہے تو تم اس کا احترام کرو. یا پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کہا کہ لیس بیننا وبین النصارى خلاف فی العقیدہ, کہ ہمارے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان عقیدے میں اختلاف نہیں. کس کے لیے آپ مدافع کر رہے ہیں, کس کے لیے دفاع کر رہے ہیں؟ ان مخلص اور خالص سلفیوں کے خلاف. جبکہ امیر نائک رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے پاس یونیورسٹی آئے تھے, انہوں نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا تھا جسے میرے کانوں نے سنا, میرے دل نے محفوظ کیا,
انہوں نے برملا ساری میڈیا کے سامنے یہ کہا تھا نحن السلفیون، ہم سلفی. یعنی کہ ایک حاکم وقت کی زبان سے الفاظ نکلنا کوئی آسان الفاظ ہے؟ کوئی آسان الفاظ نہیں. ساری دنیا کی میڈیا کے سامنے یہ کہنا نحن سلفیون. کیا دیگر ممالک والوں نے اس طرح کا کبھی اعلان کیا؟ کبھی نہیں کیا. بلکہ انہوں نے صاف طور سے یہ کہا کہ عورت کو اسلامی لباس پہنانا بالکل بھی غیر معقول ہے، بلکہ عورت کو ایک آزادی دینا چاہیے، جو وہ چاہے وہ پہن سکتی ہے. یہ کہا اسلامی ممالک نے سعودیہ کے مقابلے میں. بلکہ یہ کہا کہ ان الحریۃ مقدمۃ علی الشریعہ، کہ ہمارے پاس ہر قسم کی آزادی شریعت پر مقدم ہے، شریعت پر فوقیت رکھتی ہے. کہا تو اس طرح کے خامیاں رکھنے والوں کے لیے ہم کیسے مطلب سلفیوں کے خلاف جا کر یا ان موحدین کے خلاف جا کر کیسے ان کی بغاوت کر سکتے ہیں؟ ان کے محاسن، ان کی نیکیوں کو نظر انداز کیے بغیر، ان کی خوبیوں کو نظر انداز کیے بغیر، یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز خود ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے رسول نے، ہمارے سلف صالح، ہمارے صحابہ نے خصوصی طور سے ہمیں حاکموں کے بارے میں کچھ برا کہنے سے روک دیا. تو کس کی مجال ہے کہ اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد، صحابہ کے منع کرنے کے بعد تو کوئی یعنی کہ صرف بدبخت انسان ہی ہو سکتا ہے جو کسی مسلمان حاکم کے بارے میں کچھ برا کہتا ہے. اس انسان سے بڑھ کر گمراہ کسی اور کون ہو سکتا ہے؟ اس انسان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ علم دے کر گمراہ کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ علم دے کر گمراہ کرتا ہے. اگر کوئی انسان اگر یہ کہے کسی بھی مسلمان حاکم کے وقت کے خلاف بغاوت کر کے یا علاج جنگ کر کے اگر یہ کہے کہ ہمارا بغاوت کرنا یا کسی مسلمان حاکم کا کچھ بڑا کہنا یہ ہماری کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہمارے صحابہ سے سکھا ہے. تو ہم نے پوچھا کیسے صحابہ سے سکھا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ یزید معاویہ کے خلاف نکلے تھے وہ، تو ہم کہیں گے یہ آپ کی سراسر دین کی ناواقفی کی دلیل، دین کو نہ سمجھنے کی دلیل، صحابہ کرام کو نہ سمجھنے کی دلیل. اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کا مکے سے کس کے بلاوے پر نکلنا؟ کوفیوں کے بلاوے پر نکلنا. الکوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی بھی ان کی فطرت نہیں ہے یہ وفاداری کرے. جب انہوں نے ان کے والد، ان کے بھائی کے ساتھ وفاداری نہیں کی تو بھلا ان کے ساتھ وفاداری کیسے کر سکتے تھے؟ پھر بھی قدر اللہ ما شاء فعل، جو کائنات میں جو فیصلہ ہونا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ تو ہو کر رہے گا. حسین اللہ عنہ کا نکلنا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہماری عقیدہ ہے کہ حسین اللہ عنہ قتل شہیدا مظلوما، کہ حسین اللہ عنہ کو جو شہادت ملی ہے وہ مظلومیت میں ملی ہے، اور بدبخت ہے وہ لوگ، بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے ان کو قتل کیا یا ان کے قتل کے مسئلے میں ان کا تعاون کیا ہے. لیکن یہ جو فتنہ پیش آیا ہے، یہ جو قتل کا فتنہ پیش آیا، میں اس کا انجام آپ کو سب باتیں بتلاؤں گا اس کا کیا نقصان ہوا. تو حسین اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، بلکہ حسین اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے، کوفہ کے پہنچنے سے قبل جب ان کا سامنا عمر بن سعد بن وقاص سے ہوا، جو حاکم نے ان کو وہاں پر بھیجا تھا، ابو عبید بن زیاد اسرا کا اس کا کچھ نام تھا، تو اس نے عمر بن سعد بن وقاص کو حسین اللہ کے پاس بھیجا اور جا کر کہا کہ تم یہ کہو حسین اللہ عنہ سے کہ وہ کسی بھی صورت میں یزید کے ہاتھوں بیعت کرے، یزید کو اپنا حاکم مانے. تو عمر بن سعد بن وقاص نے اس ظالم حاکم کے کہنے پر کہا، تو حسین اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں 3 باتیں کہتا ہوں، ان 3 باتوں میں سے مجھے کسی بات کی اجازت دی جائے، یا تو میں اپنے ملک مکہ کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے، یا پھر میں کسی اسلامی سرحد پر مجھے بھیج دو، میں وہیں پر دن رات کاٹ لوں گا، اللہ کی سرحد کی حفاظت کرتا رہوں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے کی اجازت دی جائے. تو پھر اس بات کو عمر بن سعد بن وقاص نے اس ظالم کے پاس پیش کیا، ابو عبید بن زیاد اسرا کا اس کا کچھ نام تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، تم حسین اللہ عنہ کو کسی بھی آپشن کا اختیار نہ دو، حق نہ دو، بلکہ ان کو یہ کہو کہ کسی بھی صورت میں یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے، اس کے ماتحت آنا ہی ہے. تو پھر حسین اللہ عنہ نے کہا جب یہ ماجرا ہے تو میں بالکل بھی ایسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو بالآخر انہیں قتل کر دیا گیا. تو حسین اللہ عنہ نے کوئی بغاوت نہیں کی، بلکہ حسین اللہ عنہ نے اجازت مانگی، 3 باتوں کی اجازت مانگی. تو کیا ان کو اس بات کی اجازت دی گئی؟ اجازت نہیں دی گئی انہیں. تو کہاں سے بغاوت ہوئی؟ اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا حجاج کے خلاف یا
اس وقت کے حاکم کے خلاف عبد الملک بن مروان کے خلاف بغاوت کرنا، ان کو سولی پر لٹکا دیا جانا، اس سے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بھی انہیں بغاوت کی. بالکل غلط. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے حاکم کی خلافت میں کے مسئلے میں کشمکش چل رہی تھی. اس دوران کوئی حاکم وقت وہاں پر نہیں تھا. تو اس دوران عبداللہ بن زبیر اللہ عنہ نے اپنی بیعت کی لوگوں کو دعوت تھی، لوگوں کو دعوت کی اپنی بیعت کی طرف. تو اس موقع پر حجاز اور مکہ کا علاقہ عبداللہ بن زبیر کے تابع ہو چکا تھا. مورخین نے لکھا ہے، صاحب اہل سنت جماعت مورخین نے بیان کیا ہے کہ حجاز اور مکہ کا علاقہ عبداللہ بن زبیر کے ماتحتی میں آ چکا تھا. تو پھر ان کی بغاوت، پھر ان کا یقیناً ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو مظلومیت میں شہید کیا، مظلوم ہے یہ لوگ، شہید ہے یہ لوگ. لیکن یہ سراسر یہ جو نقصان ہوا امت اسلامیہ اور حسین اور کی شہادت یا پھر عبداللہ بن زبیر کا قتل، یہ جو امت کو نقصان ہوا، یہ صرف اور صرف اسی کا نتیجہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم اپنے حاکموں کے خلاف کچھ نہ کہو یا اپنے حاکموں کے بارے میں کچھ بھلا نہ کہو. تو صرف اسی نتیجے میں مطلب یعنی اپنی امت کو اس طرح کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا. اور ان کو بھڑکانے والے، ان بزرگوں کو بھڑکانے والے خود ان کی رعایت. کوفیوں نے، کوفہ والوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو تقریباً 2 اونٹ بھر کر خطوط لکھے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم اپنی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا نقصان حاکم اپنے بزرگوں کو حاکموں کے حاکم وقت کے خلاف بھڑکانا، اس کا نقصان یا اس کا خسارہ کسے بھگتنا پڑا؟ خود اپنے مسلمان قوم کو بھگتنا پڑا. حسین عنہ کی شہادت، عبداللہ بن زبیر کا قتل، یہ امت کے لیے کوئی آسان مسئلہ نہیں بلکہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اگر واقعی لوگ اگر حاکموں کی اطاعت کی اہمیت کو سمجھ جائیں، جو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور جیسا کہ صحابہ کرام کا اللہ کے رسول کے حدیثوں کے لیے منہج رہا ہے، طریقہ رہا ہے، تو اس دنیا میں انشاءاللہ صرف خیر رہے گا. اور یقیناً اگر کسی بھی ملک میں ظالم کا ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہو کہ کوئی مسلمان اسے برداشت نہ کر پا رہا ہو تو ہمیں ان کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت تو نہیں. لیکن کوئی مسلمان جتنا حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو نازل کرے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے مومن ہو جائیں، متقی ہو جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم ان پر آسمانوں اور برکتوں، ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو نچھاور کر دے گا اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح اگر ہم کسی کے بھی ظلم و ستم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، بغاوت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ ادْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ. ہمیں نیکی کا حکم دیتے رہنا اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا چاہیے. اگر اس فریضے میں کوتاہی کریں گے، اس فریضے میں غفلت پر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بدترین لوگ ہوں گے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کرے گا. پھر دنیا کے سارے نیک لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان شر پسوں کا تسلط ہم سے دور کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. تو اس فریضے میں کوتاہی ظالموں کے، حکیموں کے ظلم کا ایک اہم سبب ہے. اور اسی طرح بعض سلف صالحین سے کہا گیا، شکایت کی گئی کہ غلط الاسعار، کہ اشیاء میں قیمتوں میں اضافہ آسمان کی بلندی کو چھو رہا ہے. جیسا کہ آج کل لوگ شکایت کر رہے ہیں پیاز کی قیمتوں میں اضافہ یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ. تو اس زمانے میں شکایت کی گئی سلف صالحین سے، کہا گیا قد غلط الاسعار، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. تو سلف صالحین نے بڑی پیاری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اخفضوها بالاستغفار، اخفضوها بالاستغفار. تم ان اشیاء کی قیمتوں میں اگر تخفیف چاہتے ہو، ہلکا پن چاہتے ہو، ان کی قیمتوں کو کم کرنا چاہتے ہو، تو تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو. تو یہ کوئی مشکل علاج نہیں، کوئی مشکل سبب نہیں کہ ہم اس کو نہ اپنا سکیں. ہم کسی کے بھی ظلم و ستم یا پھر کسی کی بھی سرکشی یا عناد پرستی یا کسی کی بھی بغاوت، چاہے وہ انسان کی بغاوت ہو یا پھر انسان کو ظلم و ستم ہو یا پھر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو، ہم کسی بھی چیز میں اگر تخفیف چاہ رہے ہیں، ہلکا پن اگر چاہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی معنی میں پورے صدق قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں. بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعاؤں میں وہ اثر پیدا کرے جو کہ
کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سلف صالحین کی زبان میں پیدا کیا تھا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے صحیح معنی میں اسلامی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا کرے. جب تک اللہ زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.